السلام علیکم. میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے. دوستو، آج اتوار کا دن ہے اور ہر اتوار کے دن آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اپنا پسندیدہ کالم سننے کے لیے بے چین اور بےقرار رہتے ہیں، یعنی کہ لندن کی ڈائری. جی ہاں، آج یہ اخبار مشرق میں شائع ہوا ہے اور اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے سر سید ڈے اور سر سید احمد خان. تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری. پچھلے دنوں جب اپنی بیٹی زارا فہیم کو کیمبرج یونیورسٹی میں چھوڑنے گیا تو نہ جانے کیوں سر سید احمد خان کافی یاد آنے لگے. دراصل زارا فہیم نے برمنگھم یونیورسٹی سے ماڈرن لینگویج میں اعلیٰ نمبر سے BA آنرس پاس کیا تھا، اس لیے زارا فہیم کو کیمبرج یونیورسٹی میں تھیوریٹیکل اینڈ اپلائیڈ لنگوسٹکس میں MPhil کرنے کا موقع ملا ہے. کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان 1869 سے 70 کے انگلینڈ سفر کے دوران ہندوستان میں ایک عظیم تعلیمی ادارہ کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی ایک وجہ سر سید احمد خان کا کیمبرج کا دورہ تھا. اس منصوبے کو انہوں نے مسلم کیمبرج کا نام دیا تھا. انگلینڈ سے واپسی کے بعد سر سید نے ایک کمیٹی قائم کی اور مسلمانوں کی بہتری اور اصلاح کے لیے ایک با اثر جریدہ تہذیب الاخلاق بھی شروع کیا. مئی 1875 عیسوی میں علی گڑھ میں ایک مسلم اسکول قائم کیا گیا تھا اور 1876 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سر سید نے اسے ایک کالج کی شکل دینے کے لیے خود کو وقف کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید نے کیمبرج کو دیکھنے کے بعد یہ ٹھان لی کہ انہیں بھی ہندوستان میں مسلم کیمبرج بنانا ہے. کیمبرج یونیورسٹی دنیا کی تیسری قدیم یونیورسٹی ہے اور یہ دنیا کی باوقار یونیورسٹیوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے. دراصل اپنے 8 صدی کے وجود میں کیمبرج یونیورسٹی کے سابق طلباء اور فیکلٹی نے اب تک 121 نوبل انعامات جیتے ہیں، جو دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ کیمبرج یونیورسٹی کے سب سے قابل ذکر سابق طلباء میں 47 سربراہان مملکت اور 14 برطانوی وزیر اعظم شامل ہیں، جن میں ہندوستان کے راجیو گاندھی کا نام بھی قابل ذکر ہے. 17 اکتوبر کو دنیا کے بیشتر ممالک میں سر سید ڈے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 کو ہوئی تھی اور دوسرا سر سید احمد خان نے دنیا کی معروف یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر کروائی تھی. دنیا بھر میں بسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق طالب علم اپنے اپنے شہر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایلومنی یا اولڈ بوائز یا تنظیم اور انجمن کے نام سے ادارے قائم کر رکھے، جس کے بینر تلے وہ ہر سال سر سید کی پیدائش کے موقع پر سر سید ڈے منا کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے. سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ سر سید کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعمیر اور ان کے ارادوں پر رشک کر رہے ہیں اور اس بات پر دکھ بھی جتا رہے ہیں کہ شاید سر سید جیسے کام کو اب کوئی دوبارہ نہ کر پائے گا. اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ سر سید کے اس کارنامے کے بعد برصغیر میں ایسا کوئی کام کسی نے اب تک انجام دیا ہو.
تاہم سر سید کی اس تحریک سے کافی لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے طور پر تعلیمی نظام کو فروغ دے رہے ہیں۔ لندن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی الومنی ایسوسی ایشن UK کافی مدت سے سر سید ڈے منا رہی ہے۔ اس کے ممبران ہر سال سر سید ڈے منانے کے علاوہ چند ثقافتی پروگرام کا بھی انعقاد کرتے ہیں، جس میں شہر کی معزز ہستیاں شرکت کرتی ہیں اور کبھی کبھی بیرون ممالک کے مہمان بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن پروگرام میں عمر رسیدہ لوگوں کی بھیڑ زیادہ پائی جاتی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برصغیر کی روایت کے مطابق ایسوسی ایشن کا عہدہ عمر رسیدہ لوگ اور آپسی تعلقات والے کے درمیان ہی بانٹ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ میری ملاقات علی گڑھ یونیورسٹی کے کئی پیشہ ور نوجوانوں سے ہوئی ہے، جنہیں یا تو اس ایسوسی ایشن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے یا انہیں پروگرام کی جانکاری نہیں دی جاتی ہے۔ جسے میں ایک المیہ مانتا ہوں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1870 میں دلی میں ہوئی تھی۔ چونکہ سر سید کے والد مغلیہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اس لیے انہوں نے سر سید کو اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کرنے کی کوشش کی۔ 18 سال کی عمر میں ہی سر سید احمد خان کو عربی، فارسی، حساب اور میڈیسن میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اس دوران سر سید کو نامور ادیبوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، جس سے ان کے اندر ادبی علوم سے دلچسپی ہونے لگی۔ 1838 عیسوی سر سید احمد خان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے سر سید کو ملازمت کرنا پڑی۔ 1838 عیسوی میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ قانون کے شعبے میں معمولی نوکری کرتے ہوئے بہت ہی کم عرصے میں 1846 عیسوی میں دلی کے جج کے اعلیٰ عہدے پر ترقی کر گئے۔ اس دوران 1854 میں سر سید نے آثار قدیمہ پر ایک معروف کتاب آثار الجدید لکھی، جو کہ عمارات دہلی کے مستند تاریخ پر مشتمل ہے۔ 1857 کی بغاوت کے دوران سر سید احمد خان بجنور کے چیف جج کے عہدے پر فائز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سر سید نے کافی عورتوں اور بچوں کی جان بچائی تھی۔ برٹش حکومت نے سر سید کی وفاداری اور انسانی خدمت کے لیے جائیداد اور خطیر رقم دینے کا فیصلہ کیا تھا، جسے سر سید نے انکار کر دیا۔ سر سید کا کہنا تھا کہ برٹش کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور بغاوت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان کے اس بیان سے مسلمانوں کا ایک گروپ ناراض ہو گیا، لیکن سر سید نے بغاوت کے بعد انگریزوں اور مسلمانوں کے بیچ مفاہمت کرانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ سر سید کو مراد آباد کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا 1864 عیسوی اور ان کا تبادلہ علی گڑھ کر دیا گیا، جس سے جہاں سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم نظام کو قائم کرنے کی کوشش شروع کی۔ آخر کار انہوں نے 1876 عیسوی میں قانون کے پیشے سے علیحدگی اختیار کر لی اور برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیم کو سدھارنے اور اس کے لیے کالج بنانے میں جٹ گئے۔ سر سید احمد خان کو مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی بگڑتے ہوئے حالات اور بغاوت سے سخت پریشانی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ مسلمان بغاوت کے بعد انگریزوں کی نظر میں غدار مانے جانے لگے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں کافی پیچھے تھے۔ تاہم سر سید کے لیے یہ کام کافی مشکل تھا، کیونکہ علماء انگریزی زبان کا پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔
جس کے لیے سر سید کو کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سر سید مسلمانوں کی سماجی اور معاشی حالات کی بہتری کے خواہاں تھے۔ 1860 عیسوی میں سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی، جس میں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بغاوت کے اسباب صرف مسلمانوں کی انگریز دشمنی نہیں تھی، بلکہ حکومت میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کی کمی، مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا اور ہندوستانی فوج کا ناقص انتظام جیسے مسئلے اہم تھے۔ 1869 عیسوی میں سر سید کو انگلینڈ جانے کا موقع ملا تاکہ وہ وہاں کی یونیورسٹی کے سسٹم کا مطالعہ کریں۔ اس دوران انہیں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، جس سے سر سید کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے اسی طرز کا ایک یونیورسٹی ہندوستان میں قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ تاہم سر سید کو اس کام کو شروع کرنے کے لیے پہلے ایک اسکول کو قائم کرنا ضروری تھا، جس کے لیے 1875 عیسوی میں انہوں نے علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول قائم کیا، جسے 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ 1985 میں جب میں نے ہائر سیکنڈری کے امتحان پاس کیے تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے علی گڑھ میں داخلہ دلانے کے لیے مجھے میرے بھائی کے ساتھ بھیجا۔ میرا قیام اسٹوڈنٹس ہاسٹل راس مسعود ہال میں تھا، لیکن بدقسمتی سے مجھے کچھ ہی ہفتوں میں علی گڑھ کے ظالم مچھروں نے اتنا کاٹا کہ مجھے ایک نہیں 3 بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ آخر علی گڑھ کے مچھروں کے ظلم سے تنگ آ کر میں واپس کلکتہ چلا آیا، جس سے میرے گھر والوں کو کافی مایوسی ہوئی۔ لیکن کیا کرتا، جان ہے تو جہان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید احمد خان کا نام تب تک قائم رہے گا جب تک دنیا قائم رہے گی۔ انہوں نے تمام تر مخالفت اور نفرتوں کے باوجود علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ایک سچے خیر خواہ، مخلص اور ایماندار رہنما تھے، جنہوں نے بنا کسی نجی مفاد کے اس کام کو انجام دیا۔ اگر دیکھا جائے تو آج سر سید جیسے لوگوں کی کمی بےحد محسوس کی جاتی، کیونکہ زیادہ تر قوم و ملت کے رہنما اپنی ذاتی زندگی اور اپنی جماعت کے لیے فکر و مند ہوتے ہیں، اور وہ ہر بات میں اپنی جماعت کی مفاد کو ترجیح دینا ضروری سمجھتے ہیں، جس سے ایسے لوگوں کا نام و نشان مرتے ہی مٹ جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں لگاتار 10 سال سے شائع ہوتا آ رہا ہے۔ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مضمون آج ہی روزنامہ عکاس میں بھی شائع ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مضمون ہے وہ کئی اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، بہت جلد ہم آپ سے پھر ملیں گے آپ کے اپنے اسی پروگرام میں، جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر پسند آئے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ نہ پسند آنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اپنے سب سے پسندیدہ کالم نگار جناب فہیم اختر صاحب کے لندن کی ڈائری کا۔ تو اللہ حافظ۔